بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، اس وقت تک عمران خان صاحب کا آرٹیکل جو دی اکانومسٹ میں چھپا وہ زیر بحث ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ بڑے بڑے لیڈرز آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں، وہ چھپتے ہیں، ان پر بحث ہوتی ہے۔ جمعرات کو لکھا جانے والا یہ آرٹیکل سموار تک زندہ کیسے ہے؟ وہ ایک شعر ہے کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ واہ! وہ ایک فلم تھی، ایک تھی ڈائن، ایک فلم تھی، ایک تھا ٹائیگر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تھا ہٹلر، ایک ہے سولنگی، مرزا سولنگی۔ وہ بچپن میں آپ نے سنا ہے اپنا وہ قصہ، سبق آموز قصے ہوتے ہیں نا، قصے کہانیاں، اور جس کا مورل آف دا سٹوری، سبق آموز کہانی کا جو سبق آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ جی، وہ جس میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ بندر کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، بندر کا مالک ہوتا ہے، اور راستے میں تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے درخت کے نیچے لیٹتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ بندر اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور مالک کے آنکھ پہ اور منہ پہ بار بار آ کے ناک پہ مکھی بیٹھ رہی ہوتی ہے۔ جی، وہ سوتے میں تنگ ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے مکھی اڑانے کے لیے۔ تو بندر دیکھتا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ بڑا تنگ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس مکھی کی ایسی کی تیسی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے بیٹھتا ہے، وہ چھری اٹھاتا ہے اور چھری مارتا ہے، وہ ناک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے مکھی، اور ناک کٹ جاتا ہے۔ تو سولنگی صاحب نے تو کیا وہ کام۔ صحیح۔ دیکھیں، تین چار چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اس سارے معاملے میں، کہ یہ ہوا کیا ہے۔ جو فائر بریگیڈ ہے، جس نے جا کے آگ بجھانی ہے، جس کا کام ہے، وہ جا کے اگر آگ کے اوپر پیٹرول کا چھڑکاؤ شروع کر دے، آگ بھڑک جائے، آگ بھڑکے گی نا، تباہ کر دے گی سب کچھ، سب کچھ ارد گرد بھی مزید بھی جلا دے گی۔ تو تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، اس سارے معاملے میں سولنگی صاحب نے جو فرمایا، جو چیزیں انہوں نے کی ہیں، امریکہ کا اس کے اوپر رد عمل ہے، آئی جی جیل خانہ جات نے جو کہا ہے، صحیح، یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن اصل میں معاملہ کیا، مدعا یہ تھا، اور پوری دنیا کی لینس جو ہے نا وہ ایک دم مڑ کے پاکستان کی طرف آیا۔ اور وہ کیسے آیا ہے کہ دی اکانومسٹ نے چھاپا، اور چھاپا وہ پھر ایسے ری ٹویٹ ہوا ہے، ایسے اس کو 8 مرتبہ وہ خود دی اکانومسٹ اس کو ٹویٹ کر چکا ہے آرٹیکل کو، اس میں سے مختلف چیزیں نکال کے۔ جی، اور اس کی جو ری پوسٹ ہیں آج صبح تک، جی، وہ کوئی 2,78,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ صحیح، 2,78,000 ہیوج، دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو ریپروڈیوس کیا۔ صحیح، اور یہ آرٹیکل نہیں، یہ گیسٹ ایسے ہے، مہمان مضمون، مہمان کا مضمون۔ جی، اچھا، دنیا بھر میں لکھتے ہیں لوگ آرٹیکل۔ خان صاحب نے اس میں جو گفتگو کی، اس کا مرکز اور محور اور بات کیا تھی، وہ یہ تھی کہ میری پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جی، گیگ کیا جا رہا ہے، گلا گھونٹا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ غیر قانونی، غیر آئینی ہتھ کنڈے ہمارے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ صحیح، تو آپ نے اگر اس کو فائٹ آؤٹ ہی کرنا ہے عمران خان کے موقف کو، تو آپ نے 2-4 ایسے سٹیپ لینے ہیں کہ جس سے امیڈیٹلی یہ لگے کہ نہیں، کہ اس شخص نے جو لکھا ہے آرٹیکل میں یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یہ بے بنیاد الزام ہے۔ نہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہر وہ کام کرنے لگ جائیں جس سے لوگ کہیں گے یار وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک گیسٹ آرٹیکل یا ایسے وہ چھپ جانے پہ، لکھے جانے کے اوپر، اگر اس ملک کا وزیر اطلاعات کھڑے ہو کے بات، یعنی کہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے 9 مئی ہوا ہے، فلانا واقعہ ہوا ہے، یہ لڑائی ایسے ہے، اس کے ڈائنامکس یہ ہیں، 2022 سے چل رہی ہے، یہ تو نیٹی-گریٹیز تو ہمیں پتہ ہے۔ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ تو یورپ کے لیے، امریکہ میں عام جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ریڈ لائن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے کسی بندے کے آزادی اظہار کے اوپر پابندی لگ رہی ہے؟ صحیح۔ تو وہ مرزا سولنگی صاحب نے جو کام کیا، پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا، پھر وہ کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم انٹرویوز بھی دوں گا۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ آیا تو کون آیا، یعنی آف آل دا پیپل، عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مرزا سولنگی، وہ میں بول تو دوں، آپ نے نہیں، آپ نے
ایسا کچھ مت بولیں. وہ لوگوں کا دیکھیں, میری بات سنیں, آپ نے اگر کسی کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے نا, کوئی تھوڑا سا کوئی مقابلے کا وہ ڈھونڈتے ہیں نا. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو کیا ہے, ایک تو یہ کہ تو کون میں خام خواہ, مطلب آپ کو جانتا کوئی نہیں, آپ کی یعنی کہ پوری دنیا میں آپ کو, یہ پاکستانی میڈیا میں 8-10 لوگ جانتے تھے نا, 50 لوگ, 100 نیو یارک میں کافی جانتے ہیں. آپ کو جناب اپنا ادھر پاکستان کے ٹی وی دیکھنے والے یا ٹویٹر میں وہ ہونے والے, انٹرنیشنلی تو آپ کا کوئی ایکسپوجر نہ. تو اس پہ اگر آپ نے وہ دیا, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے انفارمیشن منسٹر کا, کیئر ٹیکر. کیئر ٹیکر کا ٹائٹل تو نہیں ہوتا نا, انفارمیشن منسٹر رپورٹ ہوگا نا جب انٹرنیشنلی ہوگا, اس کو بھی کسی نے لفٹ نہیں کرائی کہ ان کا انفارمیشن. پھر جا کے آپ بیٹھ کے جو انٹرویو دے رہے ہیں, جو شہزاد اقبال نے کیے ان کے ساتھ, جو نادیہ نکی نے کیے ان کے ساتھ, اور اس کے بعد جو شوکت پراچا کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے کہا ہے کہ دی اکانومسٹ نے اپنا قدر و منزلت کھو دی ہے یہ لکھ کے. اب بس یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں نا کہ آیا تو کون آیا مقابلہ کرنے کے لیے. کو پوچھے تو کہنا سولنگی آیا تھا. مجھے وہ ٹرائے مووی کا جو ہے نا اس پہ سین یاد آ گیا تھا. وہ پہلے بھی ویسے بھی سب کو معلوم ہے کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی نا, تو پورے لشکر کی آپس میں لڑائی سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے بیسٹ فائٹرز لایا کرتے تھے. جی, کہ لڑائی کا فیصلہ جو ہے نا اس کے اوپر کر لیتے ہیں, آپ اپنا بیسٹ فائٹر لے آؤ, ہم اپنا لے آتے ہیں, تو جو جیت گیا وہ صحیح جیت گیا, جو ہار گیا وہ, تاکہ زیادہ خون خرابہ نہ ہو. تو وہ ٹرائے مووی میں جو ہے نا وہ ایک کلیس آتا ہے, اس دوسری طرف سے ان کا بیسٹ فائٹر ہوتا ہے, اور وہ ایک ہی بار میں جناب اس کو گرا دیتا ہے, اور پھر زور سے کہتا ہے از دیر نو ون ایلس, تو کوئی آگے نہیں بڑھتا. تو اس مرتضیٰ سولنگی صاحب نے آگے جناب جیسا مقابلہ کیا ہے تو وہ بھی حیران کن ہے. اچھا لیکن دیکھیں, یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو کیا سو کیا. اصل چیز یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے خلاف جو عمران خان کا کلیم تھا اس آرٹیکل میں کہ ہمیں غیر ضروری, غیر قانونی, غیر آئینی طریقے سے نشانہ بنایا. صحیح. 2 ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ایک پی ٹی آئی کا فنڈ ریزنگ ایونٹ. جی, اب انٹرنیٹ کی بندش جو ہے کسی کی گفتگو روکنے کے لیے یا ایپ کا مکمل طور پہ بند ہو جانا اور اس قسم کا کچھ ہونا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنلی اس کو انسانی حقوق کے خلاف ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جمہوری رویوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو آپ نے انٹرنیٹ بند کر کے, اور اس وقت میں جب آپ کے آئی ٹی منسٹر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں پے پال آ رہا ہے, ہاں بزنس بڑھے گا. اچھا دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اب آپ انٹرنیٹ اگر بند کرتے ہیں نا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اکنامک وہ نہیں دیکھیں, ایک تو وہ ہے نا, جی, اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اینٹیز ہیں, جی, گوگل ہے, میٹا ہے, دوسری کمپنیز جو اس کو اون کرتی ہیں, جو انسٹاگرام بھی میٹا اون کرتا ہے, یہ کمپنیاں جو ہیں ایلون مسک, ایکس, یہ اپنے اپنے جو جہاں جہاں ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان ممالک میں اور جہاں جہاں یہ بزنس کرتے ہیں, ادھر کے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے نا, جی, ان کے ممبرز ہوتے ہیں, اور صحیح, بہت اسٹرانگ اثر و رسوخ رکھنے والے ممبرز. بالکل صحیح. اور ان کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ہمارے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ہمارے ملک اور ان کے ملک کے درمیان جو ٹریڈ اور وہ سارا معاملہ ہوتا ہے, وہ ان کے ڈیسیجن میکنگ ان کے پاس ہوتی ہے. صحیح. پابندی لگانا, وہ کرنا, اس قسم کی حوالے سے سجیشنز دینا تک ان کے اختیار میں ہوتا ہے. صحیح. اگر کسی کمپنی کے رائٹس آپ کے ممبر کے کسی اور ملک میں متاثر ہو رہے ہیں, اس کی انکم کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے, اس کو گیگ کیا جا رہا ہے, بند کیا جا رہا ہے, اس کو اڑایا جا رہا ہے, تو وہ جا کے وہاں پر چیمبر میں ٹیک اپ کرتے ہیں. صحیح. تو اس سے یہ صرف معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ کی انٹرنیٹ کی انکم اور یہ سارا معاملہ افیکٹ ہوگا, آپ کی دیگر ٹریڈ ہے ساری وہ بھی اس سے متاثر ہوگی. صحیح. تو دیٹ از ویری سینسٹیو. بٹ اگین آپ نے وہ جو بند کیا, اس سے ایک چیز جو اس آرٹیکل میں موجود تھی, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جلسہ جس کو انٹرنیشنلی کسی نے کور نہیں کرنا تھا, وہ اس وجہ سے انٹرنیشنلی کور ہو رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہو گیا. صحیح. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سرچ کر لیں, انٹرنیشنلی اس کے اوپر رپورٹ سب میڈیا میں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا. اور لاسٹ ٹائم کیوں بند ہوا تھا, لاسٹ ٹائم کب بند ہوا تھا, وہ آن لائن جلسہ, اور اس میں کیا ہوا تھا, اس میں
آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اے آئی جنریٹڈ عمران خان کا میسج چلا تھا، تو وہ پوری کہانی ایک مرتبہ پھر آپ نے ریوائیو کر دی. بالکل یہ کیا. اچھا اب آ جاتے ہیں اس میں دوسری چیز جو آئی جی جیل خانہ جات ان کا موقف سامنے آیا اور جو ذرائع سے خبر چلی اس نے پھر ری انفورس کیا اور مزید کوسچنز کو جنم دیا. اب وہ یہ ہے کہ پاکستان، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. وہ بیسیکلی وہ کہانی یہ چل رہی ہے کہ جو آرٹیکل ہے وہ عمران خان نے لکھا ہی نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جیل سے تو وہ چیز باہر نہیں جا سکتی. نو دے آر ایکچولی اسپرسنگ اور ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہیں اس پہ کہ دی اکانومسٹ نے ایسے ہی ایک فلوکا مار دیا. اس نے جناب فیک آرٹیکل عمران خان کے نام پہ کسی نے لکھ کے بھیجا. صحیح. اب دی اکانومسٹ ہے وہ ہاں، تو وہ کسی کو لگتا ہے کہ اگر کہ اف دے آر ناٹ 100% sure about the source of the article they would publish that. Never. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا وہ گیا کیسے ہے یہ ایک آبویسلی، اور یہ جاننا چاہیے تھا کہ نہیں اس ڈبیٹ سے ہٹ کے وہ جو انہوں نے بیان دیا ہے نا آئی جی جیل خانہ جات نے اور جو ذرائع سے خبر چلی ہے اس نے مزید ری انفورس کیا ہے عمران خان کے موقف کو. مطلب آپ کیا عجیب و غریب یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے غیر ملکی میڈیا میں آرٹیکل چھپنے کے معاملے پر جیل حکام نے معاملے کی چھان بین کی. ذرائع جیل کے حکام کے مطابق عمران خان کا آرٹیکل جیل سے نہیں نکلا. آرٹیکل چھپنے کے بعد جیل حکام نے معاملے کی چھان بین کی تھی. جیل ذرائع حکام نے بتایا کہ عمران خان سے ملنے والوں کا مکمل سکین کیا جاتا ہے، ان سے ملنے والوں کی مکمل ریکارڈنگ ہوتی ہے. کین یو امیجن کہ آپ پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ملزم ہے مختلف مقدمات میں جیل میں، اس سے ملنے کے لیے اس کے وکیل جاتے ہیں اور اس کی کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. اٹس اے پرائیویٹ میٹر بٹوین این ایکیوزڈ اینڈ اے کاؤنسل. بالکل. اور پوری دنیا میں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے آپ کو پتہ ہے پاکستانی جو قید ہوتے ہیں دنیا بھر میں کہیں جو یہاں پر امریکی شہری فلانا شہری پاکستان کی جیل اس میں ہوتا ہے کاؤنسلر ایکسیس ویانا کنونشن کے جی، اور اس پہ جو پرائیویسی ہے اس کا مکمل حق ہوتا ہے. صحیح. آپ نے کیمرے لگائے ہوئے تھے سیکیورٹی اور فلانا اور کہ انڈیا رولا بنائے گا وہ کرے گا، درمیان میں آپ نے ایک شیشہ لگایا ہوا تھا اور کلبھوشن جادو ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف اس کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنلی کتنا کرٹیسائز کیا گیا تھا اور انہوں نے انڈین میڈیا نے اس کو کتنا اچھالا تھا کہ یہ کون سا، حالانکہ وہ فیملی کی ملاقات تھی. وہ کاؤنسلر ایکسیس آپ کا گڈ ول جسچر نیگیٹو میں چلا گیا. وہ کاؤنسلر ایکسیس نہیں تھا. یہاں پر یہ جو کاؤنسلر ایکسیس یا جو آپ کے کاؤنسل کی جو آپ کے وکیل کا ایکسیس ہے، آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اب تو وہ ریکارڈ کرتے ہیں. یہ اگین جو بیسک رائٹس ہیں اس کے، اور آپ خود اس کو پرچار کر رہے ہیں. آئی جی جیل خانہ جات بتا رہے ہیں اور ان کے حکام بتا رہے ہیں. انسپیکٹر جنرل آئی جی جیل خانہ جات پنجاب فاروق نذیر نے کہا کہ جیل میں ملاقات کرنے والوں کی مکمل چیکنگ ہوتی ہے. ایس او پیز کے تحت ملاقات کرنے والے خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل جیل سے باہر جاتا تو بڑی کارروائی ہو چکی ہوتی. یہ انہوں نے جناب وہ کیا. تو وہ اگین آپ نے ایک ری انفورس کر دیا کہ دیر از سم تھنگ ادر دین لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل مینس جو پی ٹی آئی کے خلاف اڈاپٹ ہو رہے. تو آپ نے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو دیکھیں پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ اس کی بھی ایک اپنی سائنس ہے. جی. سم ٹائمز سائلنس از دی بیسٹ فارم آف کمیونیکیشن. خاموشی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. صحیح. خاموش ہو جانا بھی کبھی کبھی سب سے بہتر حکمت عملی ہوتی ہے ایسی صورتحال میں. لیکن نہیں، ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے، ہم نے تو کہنا ہے کہ جھوٹ ہے. تو جتنا کہیں گے وہ جمعے کو ڈائی ڈاؤن ہو جانا تھا، ہفتے تک چلنی تھی. یعنی پاکستان کے میں تو چلتی رہتی بحث، اس کے آپ کو آ رہے ہوتے رہے. انٹرنیشنلی اتنا نہ ہوتا. انٹرنیشنلی اس کے اوپر بات ہی ختم ہو جانی تھی. دوبارہ ٹویٹس ہی نہیں ہونے تھے، دوبارہ خبریں نہیں لگنی تھی. اب آپ اس کے جواب میں جو کر رہے ہیں وہ بھی خبریں بن رہی ہیں. تو یہ آپ کا کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ایک بڑا فلا ہے. اچھا امریکہ کا اس کے اوپر رد عمل ہے وہ میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں.
کہ امریکی محکمہ خارجہ سے سوال ہوا اور انہوں نے جو برطانوی جریدے کے مضمون میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے امریکہ پر جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کیسے کروائے، پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے، کسی ایک امیدوار یا پارٹی پر دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے، ہم چاہتے ہیں انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ یہ جناب امریکہ بہادر نے فرمایا۔ یہ وہ پہلے بھی کہتا رہا ہے۔ خان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا اس میں جو گفتگو کی، جو اوور آل کرتے آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بہت ڈسکس کر چکے، سرکمسٹینشیل ایویڈنس، واقعاتی شواہد۔ کبھی آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی لکھ کے تھوڑی دے گا کہ ہاں یہ سازش ہوئی تھی، ہم نے کی تھی۔ صحیح، یہ گرے ایریاز رہتے ہیں۔ آپ جگ سو پزل کے تصویری پہیلی کے ٹکڑے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر بندہ اپنے سامنے موجود ٹکڑے کو مکمل تصویر سمجھتا ہے، جو اس کے مختلف پیسز ہیں وہ جب آگے جوڑتے ہیں تو آپ کے سامنے کلیئر ہوتا ہے صحیح کہ ایگزیکٹلی یہ کیا معاملہ تھا اور اس میں کون کون سے محرکات تھے۔ تھنگز ور ناٹ اوکے، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ۔ امریکہ کے اڈے والی بات اور وہ سارا، بٹ اگین جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے اس میں بیسک فلاز ہیں، اور مرتضی سلنگی صاحب نے جلتی و تیل کا کام کیا، آگے آپ نے پیٹرول کا چھڑکاؤ شروع کر دیا۔ تو یہ ہوا ہے اس آرٹیکل کے ساتھ، اور اس وجہ سے جس آرٹیکل نے جمعے کے دن انٹرنیشنل میڈیا منظرنامے سے غائب ہو جانا تھا، وہ ابھی تک ڈسکورس میں بھی موجود ہے، گفتگو میں بھی موجود ہے، تبصروں میں بھی موجود ہے، اور کس لے دے کے وہ میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا، میں نے کہا کہ دی اکانومسٹ نے اب باقاعدہ چسکے لینا شروع کر دیا، وہ انجوائے کر رہے ہیں اس آرٹیکل کو بار بار ٹویٹ، جتنا رد عمل مل رہا ہے انہیں۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔